السلام علیکم عزیز طلباء و طالبہ، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th آرٹس گیس پیپر 2023 کا گیس پیپر ہے۔ 12th اردو میڈیم سوشولوجی کے لیے پیپر سیکنڈ ہے، ایچ ایس سی سالٹ ایگزام پیپر۔ کوشچن آنسر سوال نمبر 1 کا الف ہے، قوسین میں دیے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے بدھ مت خانقاہوں میں راہبوں کو ڈیش کہا جاتا تھا، اس کا صحیح جواب ہے بھکشو۔ دوسرا ہے خصوصی شادی کا قانون ڈیش سال میں پاس ہوا، اس کا صحیح جواب ہے 1954۔ تیسرے کا جواب ہے ثانوی تعلقات ڈیش برادری میں پائے جاتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے شہری۔ اگلا ہے 55% سے زیادہ قبائلی آبادی ملک کے ڈیش حصے میں پائی گئی، اس کا صحیح جواب ہے مرکزی۔ ملازمت کی درخواستوں کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کو ڈیش کہتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے ڈیجیٹلائزیشن۔ ڈیش شہری طرز زندگی کی خصوصیت ہے، اس کا صحیح جواب ہے ہم آہنگی۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کا الف 5 نمبر کے لیے تھا، سوال نمبر 1 کا بے بھی 5 نمبر کے لیے۔ پہلا ہے راج مارگ تیرتھنکر سینٹ تھامس اشٹمارگ، غلط جوڑی ہے سینٹ تھامس سکھزم، صحیح جوڑی ہے سینٹ تھامس عیسائیت۔ دوسرا ہے قبائلی سماج دیہی سماج شہری سماج صنعت آنے کی شروعات، غلط جوڑی ہے صنعت آنے کی شروعات مغل دور حکومت، صحیح جوڑی ہے صنعت آنے کی شروعات برطانوی حکومت۔ اگلا ہے مغربی تہذیب کی نقل شہروں کا پھیلنا صنعتی پیداوار میں اضافہ، اس کی غلط جوڑی ہے مغربی تہذیب کی نقل جدیدیت، صحیح جوڑی ہے مغربی تہذیب کی نقل مغربیانہ۔ اگلا ہے خواتین کی تحریک بین الاقوامی خواتین کی دہائی برابری کی خاطر فیمنسٹ موومنٹ، غلط جوڑی ہے بین الاقوامی خواتین کی دہائی 1999-2001، اس کا صحیح جواب ہے بین الاقوامی خواتین کی دہائی 1975 سے 1985۔ اگلا ہے لسانی اختلاف مذہبی اختلاف ذات پات کی بنیاد پر اختلاف علاقے کی بنیاد پر اختلاف، غلط جوڑی ہے ٹیررزم، صحیح جوڑی ہے مذہبی تعصب مذہبی اختلاف۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، قوسین میں دیے گئے متبادل میں سے درج ذیل جملوں کے لیے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ پہلا ہے راجا رام موہن رائے نے ڈیش تنظیم کی بنیاد ڈالی، اس کا صحیح جواب ہے راجا رام موہن رائے نے برہمو سماج کی بنیاد ڈالی۔ دوسرا ہے قبائلی برادری میں مقدس دیوتا، اس کا صحیح جواب ہے گرام دیوتا۔ اگلا ہے میٹروپولیٹن شہروں میں جماعت 11ویں میں آن لائن داخلہ، اس کا صحیح جواب ہے ڈیجیٹلائزیشن۔ اگلا ہے نرمدا بچاؤ آندولن کی لیڈر، اس کا صحیح جواب ہے میدھا پاٹکر۔ اگلا ہے آفسوں میں بائیو میٹرک حاضری، اس کا صحیح جواب ہے ڈیجیٹلائزیشن۔ اگلا ہے ڈینیل لرنر نے اس کی اصطلاح دی، اس کا صحیح جواب ہے جدیدیانہ۔ نظم و ضبط کے لیے پولیس و قانون کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے شہری علاقے میں۔ سوال نمبر 1 کا دال ہے، خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے قرون وسطیٰ کے دور میں ابتدائی تعلیم خانقاہوں میں دی جاتی تھی، اس کا صحیح جواب ہے قرون وسطیٰ کے دور میں ابتدائی تعلیم مکتب میں دی جاتی تھی۔ دوسرا ہے شہری سماج میں جنم کی بنیاد پر درجہ حاصل ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے شہری سماج میں قابلیت کی بنیاد پر درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اگلا ہے غیر جاندار جسموں کی پوجا کرنا اینیمسٹ کہلاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے غیر جاندار جسموں کی پوجا کرنا اینیمیٹزم کہلاتا ہے۔ اگلا ہے صنعتی انقلاب 6 صدی عیسوی میں آیا تھا، اس کا جواب ہے صنعتی انقلاب 18ویں صدی عیسوی میں آیا تھا۔ ایل پی جی اسکیم کی شروعات اندرا گاندھی نے کی تھی، اس کا صحیح جواب ہے ایل پی جی اسکیم کی شروعات ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کی تھی۔ اگلا ہے 1935 میں ہونے والی پہلی کسان کانگریس یونائٹڈ ٹریڈ یونین کانگریس کے قیام کا باعث بنی، اس کا صحیح جواب ہے 1935 میں ہونے والی پہلی کسان کانگریس آل انڈیا کسان سبھا کے قیام کا باعث بنی۔ اگلا ہے ممبئی میں ویمنس انڈین ایسوسی ایشن تشکیل دی گئی، اس کا جواب ہے مدراس یعنی چنئی میں ویمنس انڈین ایسوسی ایشن تشکیل دی گئی۔ اگلا ہے رسم ستی کے خلاف قانون 1830 میں پاس ہوا، صحیح جواب ہے رسم ستی کے خلاف قانون 1829 میں پاس ہوا۔ سوال نمبر 2 ہے مختصر نوٹ لکھیے، کوئی 2 کرنا ہے 8 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے ڈیجیٹلائزیشن کے منفی اثرات، دوسرا قبائلی سماج کے مسائل، تیسرا عمر درازی کے مسائل کو حل کرنے کے اقدامات۔
پہلا ہے ڈیجیٹلائزیشن کے منفی اثرات۔ اس کا جواب ہے ڈیجیٹلائزیشن سے جہاں اتنے سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں اسی میں کچھ خامیاں اور اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی رونما ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی صنعتیں بند ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ بڑی بڑی صنعتیں براہ راست صارفانہ خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ ان چھوٹی صنعتوں پر اس کا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی میدان اور ملازمت کے امکانات پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں کسی شخص کی ذاتی رازداری محفوظ نہیں رہتی۔ اکثر بینکوں سے روپے پیسے چوری ہو جانا عام بات ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اگر معلومات مجرموں یا دہشت گردوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو یہ فرد یا کمپنی کے لیے مہلک ضرب ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے دہشت گردی اور جرم۔ انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ڈارک ویب کے استعمال سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آن لائن غیر قانونی منشیات فروخت کرنے سے لے کر بھتہ خوری تک کر سکتے ہیں۔ ڈارک ویب پر ہر طرح کے مجرموں اور تاریخ سرگرمیوں کا ایک ریکارڈ ہے۔ دہشت گرد اپنے گروہوں کو بنانے اور اسے فروغ دینے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ڈارک ویب پر شناخت چھپائی جا سکتی ہے، لہذا اس شخص یا تنظیم کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ تیسرا ہے رازداری کی تشویش۔ آج ہر فرد کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے اور ہر کسی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کتنی بھی تصاویر اور ویڈیوز لے سکتا ہے، اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر سکتا ہے، لہذا لوگوں کو اپنا ڈاٹا چوری ہونے یا بیچے جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، لہذا ذاتی معلومات پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے اور بعض اوقات ناممکن بھی۔ اگلا ہے قبائلی برادری کے مسائل۔ اس کا جواب ہے قبائلی آبادی کو درج ذیل مسائل درپیش ہیں۔ پہلا ہے جنگل کی زمین سے علیحدگی۔ جنگل کی زمین اور اس کے وسائل قبائلیوں کے لیے معاش کا بہترین ذریعہ ہے۔ بعض قبائلی ابتدائی زراعت اور کھانا جمع کرنے اور شکار میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ جنگل کی پیداوار پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، اس لیے بیرونی افراد جب کبھی قبائلی علاقوں میں داخل ہو کر قبائلی سماج کا استحصال کرتے ہیں اور ان کی زمین اور وسائل کا استعمال شروع کرتے ہیں تو ماحولیاتی نظام اور قدرتی نظام پر منحصر قبائلی زندگی میں بڑے پیمانے پر مداخلت ہوتی ہے۔ قبائلیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کا سلسلہ برطانوی دور حکومت سے شروع ہو گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، قبائلی زمینوں پر ساہوکار، زمیندار اور تاجر لوگوں نے قبضہ بھی کیا تھا۔ ریاست میں صنعتوں کی تعمیر اور پانی کے ذخائر کے لیے ڈیموں کی تعمیر بھی ان کی زمینیں ہڑپنے کا ذریعہ بنے۔ بہت سی ریاستی حکومتوں نے قبائلی زمینوں کو غیر قبائلی افراد کو فروخت نہ کرنے کا قانون بھی پاس کیا ہے، لیکن اب تک قبائلیوں کی زمینوں سے متعلق کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے غربت اور قرض داری۔ قبائلی سماج کی اکثریت سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ قبائلی سماج کے لوگ آسان اور سادہ کاشتکاری روایتی طرز پر کرتے ہیں۔ ان کے زیادہ تر پیشے ابتدائی پیشوں میں شامل ہیں، جیسے شکار کرنا، قدرتی جڑی بوٹیاں جمع کرنا، قدیم طرز پر زراعت کرنا وغیرہ۔ اس پیشے میں کوئی کمائی اور منافع کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے ان کی فی کس آمدنی بہت کم ہے۔ ان میں سے بیشتر غربت کا شکار ہے اور قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ مقامی ساہوکار اور زمیندار ان کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبائلیوں کا استحصال کرتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اکثر قبائلی لوگ اپنی زمینوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تیسرا ہے قبائلیوں کی صحت عامہ اور تغذیہ۔ ہندوستان کے متعدد علاقوں میں قبائلی آبادی پانی سے ہونے والے انفیکشن کی بیماریوں میں مبتلا ہے، جو اکثر جان لیوا ہوتی ہے۔ وہ بچپن سے ہی غذائی قلت اور اس کی وجہ سے ہونے والی مختلف کمیوں اور بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ قبائلیوں میں بچوں کی اموات کا فیصد زیادہ ہے۔ مناسب طبی اور حفظان صحت کی سہولیات کا فقدان بھی صحت عامہ اور تغذیہ کو برقرار رکھنے میں متعدد مشکلات کا باعث ہے۔ آج قبائلیوں کی غذا میں نشاستہ کی کمی بھی بہت سنگین مسئلہ ہے۔ چوتھا نقطہ ہے ناخواندگی۔ قبائلیوں میں ناخواندگی ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بچوں کے اسکول کے وقت اکثر
زراعتی سرگرمیوں میں اور روزانہ کی اجرت کمانے میں گزارتے ہیں۔ بچوں کو والدین کی آمدنی میں اضافہ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے بہت سے والدین اپنے بچوں کو سرے سے اسکول بھیجتے ہی نہیں ہیں یا اسکول میں آ کر بچوں کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بلا کر لے جاتے ہیں۔ اکثر قبائلی بستیوں میں یا خریف میں اسکول نہیں ہوتے، نصاب بھی قبائلی زبانوں میں نہیں پڑھایا جاتا، جس کی وجہ سے بچے سیکھنے میں دلچسپی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے بچے اسکول پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عمر رسید افراد کو دیکھ بھال کے لیے پالیسیاں مرتب کرنے اور پروگراموں کو نافذ کرنے کی ذمہ داری محکمہ سوشل جسٹس اینڈ ایمپاورمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے ابتدائی ویدک دور اور بعد کا ویدک دور میں عورتوں کا مقام۔ سوال نمبر 3 ہے، ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل تھا، بعد کے ویدک دور میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق چھین لیا گیا۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو گروکل میں داخل ہونے سے پہلے اپنینا کی رسم ادا کی جاتی تھی، بعد کے ویدک دور میں اپنینا کی رسم بند کر دی گئی، جس کی وجہ سے شادی اور بچپن کی شادی نے لے لی۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو سماجی تقریبات میں شرکت کی اجازت تھی، بعد کے ویدک دور میں عورتوں کو سماجی تقریبات میں شرکت سے روک دیا گیا اور گھریلو ذمہ داریوں تک محدود کر دیا گیا۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو جائیداد کا حق حاصل تھا، بعد کے ویدک دور میں عورتوں کو جائیداد کا حق حاصل نہیں تھا۔ قبائلی سماج اور شہری سماج۔ قبائلی سماج قدرتی ماحول میں رہتے ہیں اور ماحولیاتی تعفن سے پاک ہوتے ہیں۔ شہری سماج کا ماحول مصنوعی ہوتا ہے اور ماحولیاتی تعفن سے مزین ہوتا ہے۔ قبائلی سماج چھوٹا ہوتا ہے اور اس سماج میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ شہری سماج بڑا ہوتا ہے اور اس میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ قبائلی سماج شادی کے لیے قبائل کی ہی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور اسی پر زور دیا جاتا ہے۔ شہری سماج میں فرد اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ قبائلی سماج میں مختلف پیشے جو ایک جیسے رکھتے ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں۔ شہری سماج میں مختلف مذاہب و ذات کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ قبائلی سماج مختلف علاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ شہری سماج ایک ہی علاقے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، مگر وہاں بھی لوگوں کی تعداد قبائلی سماج سے زیادہ ہوتی ہے۔ ذات پات کی تفریق اور مذہبی تعصب۔ پیدائش کی بنیاد پر ایک ذات کا دوسری ذات کے فرد کو کمتر سمجھنا ذات پات میں تفریق ہے۔ اپنے مذہب پر بدرجہ عدم فخر اور دیگر مذاہب کو کمتر سمجھنا مذہبی تعصب ہے۔ تمام سہولیات اپنی ذات کے لوگوں کو ملے اس طرح کا جذبہ ہوتا ہے، صرف اپنے ہی مذہب کا تحفظ جذبہ ہوتا ہے۔ ذات پات کی وجہ سے سماجی تفریق پیدا ہوتی ہے، دیگر مذاہب کے خلاف زہر بھرنا اور زہر اگلنے سے مذہبی تعصب پیدا ہوتا ہے۔ بھارت میں آزادی سے پہلے اور بعد میں خواتین کی تحریکیں۔ آزادی سے پہلے خواتین کی تحریکوں پر سماجی مصلحین کا نمایاں اثر تھا۔ آزادی کے بعد خواتین کی تحریکوں پر فیمنسٹ نیٹ ورک کے اثرات دیکھنے کو ملے۔ آزادی سے پہلے برطانوی حکومت نے غلط رسموں میں ستی جیسی رسم کا خاتمہ کیا۔ آزادی کے بعد بھارت کے دستور نے خواتین کو انصاف اور برابری کا حق فراہم کیا۔ آزادی سے پہلے خواتین کی تحریکوں کے نتیجے میں خواتین اسقاط حمل پر روک اور کم عمری میں شادی کے خلاف قوانین پاس ہوئے۔ آزادی کے بعد خواتین کی تحریکوں سے متھرا ریپ کیس، روپ کور کیس اور نربھیا ریپ کیس میں خواتین کو جیت حاصل ہوئی۔ برطانوی دور میں 1926 میں آل انڈیا ورکنگ کانگریس ویمنس کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ 1975 کو UNO نے خواتین کا سال قرار دیا اور 1975 سے 85 کو خواتین کی دہائی۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل نظریات کو مناسب مثالوں کے ذریعے بیان کیجیے۔ پہلا ہے ورنہ نظام۔ ویدک دور میں ورن کا نظام رائج تھا۔ سماج میں انسان کا رتبہ، سماجی درجہ بندی ورن نظام پر قائم تھی۔ پیشے کے اعتبار سے اس نظام میں لچک پائی جاتی تھی۔ یہ صرف ویدک دور کے اختتام کی طرف ہی تھا۔ ورن نظام سخت جاتی کے نظام میں تبدیل ہو گیا۔ یہ درجہ بندی طہارت آلودگی کی بنیاد پر کی گئی۔ طہارت اور آلودگی کے تصورات کا استعمال روزمرہ کے طریقوں، پانی کی مقدار، کپڑے پہننے کا طریقہ
پیشہ، عبادت، سماجی رابطے اور سفر وغیرہ میں کیا جاتا تھا۔ اس چہار جماعتی درجہ بندی میں برہمن پہلے درجے پر تھے، دوسرے درجے پر شتری، تیسرے درجے پر ویش اور آخری درجے پر شودر لوگ تھے۔ پہلے تین درجے والوں نے خود کو اوپری یا اعلیٰ ورن کہنا شروع کر دیا۔ وہ دوبارہ پیدا ہونے والے دویجا بن گئے تھے کیونکہ وہ ابتدائی تقریب اپنینا کے حقدار تھے۔ ورن نظام میں برہمن کا کام تعلیم حاصل کرنا، پڑھانا، پجاری بننا تھا۔ انہیں سب سے زیادہ ذہین سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے درجے میں شتریہ لوگ شامل تھے۔ یہ حکمراں اور جنگجو لوگ تھے۔ ان کا کام ریاست کی حفاظت کرنا ہوتا تھا۔ تیسرے درجے میں ویشیہ لوگ شامل تھے۔ یہ دکاندار، تاجر اور کسان لوگوں کا گروہ تھا۔ جبکہ آخری درجے میں شودر لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ ان کا کام صاف صفائی کرنا تھا۔ ان کے سماج میں کوئی عزت نہیں تھی۔ اوپری تین درجے والے شودروں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ مذہبی تعصب۔ بھارت میں مذہبی تعصب سے مراد ملک سے زیادہ اپنے مذہب سے لگاؤ ہے۔ مذہبی تعصب دیگر مذہبوں کے درمیان جھگڑوں سے پیدا ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں مذہبی کا سہارا لے کر انتخاب میں مذہبی جذبات سے لوگوں کو بھڑکا کر انتخابات جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں بہت سارے مذاہب شانہ و شانہ موجود ہے۔ جہاں ایک طرف یہ ہمارے ثقافتی ورثے کو تقویت بخشتا ہے تو دوسری طرف یہ علیحدگی کی وجہ سے بھی بن جاتا ہے۔ فرقہ وارانہ تنازعات ہماری قومی ساکھ کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ یہ ایک مایوس کن عنصر ہے جو قوم کے اتحاد کو متاثر کرتے ہیں۔ ان تنازعات کی وجہ سے قوم کو جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت گہرا اور دور رس ہے۔ معاشرتی طور پر فرقہ وارانہ تنازع مختلف مذہبی برادریوں کے ممبران کے مابین گہری نفرت، تلخی اور انا کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے تنازعات عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس سے ملک کے اتحاد کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اکثر فرقہ وارانہ تعصبات میں کافی نقصانات ہوتے ہیں۔ فسادات اور جھڑپیں ہوتی ہے۔ اس سے قوم کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سیاسی طور پر فرقہ وارانہ کشمکش جمہوریت کو کمزور کرتی ہے۔ سیاستداں اپنے مفادات کی خاطر فرقہ وارانہ فسادات کرواتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی شبیہ پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ مذہبی عداوت نے ہندوستان میں قومی یکجہتی کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری تاریخ مذہبی اختلافات اور متواتر تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا مذہب صحیح اور بدتر ہے۔ مذہبی بنیاد پرست اپنے مذہبی رواجوں کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تنازعات کی وجہ سے بنتے ہیں۔ سیاسی توڑ جوڑ اکثر ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے خلاف پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات، باہمی عدم اعتماد اور تفرقے پیدا ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن سے مراد مختلف مقاصد کے لیے مختلف نوعیت کے ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کی ٹیکنالوجی۔ اس میں ڈیجیٹل تبدیلی کا عمل بنیادی طور پر کارکردگی کو بہتر بنانے یا اس اصطلاح کو کیپ جیمینی فرانسیسی ڈاٹا پروسیسنگ کمپنی نے اور سینٹر فار ڈیجیٹل بزنس میں مینچسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے اور سینٹر فار ڈیجیٹل بزنس جیسا مینچسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی امریکہ MIT نے مل کر تیار کیا تھا۔ اس میں عمل، کارروائیاں اور گاہک کے تعلقات کی بحالی شامل ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کی خصوصیات۔ کمپیوٹرائزیشن۔ آج زندگی کے سبھی شعبوں میں کمپیوٹر کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ وہ کام جو پہلے ہاتھوں سے ہوا کرتے تھے آج پروگرامنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کے ذریعے آسان ہو گئے ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے بہت سارے شعبوں کو ڈیجیٹلائز کیا گیا جو کمپیوٹرائزیشن کی عمدہ مثال ہے۔ مثلاً تعلیمی شعبوں میں استعمال، بینکوں میں استعمال، محصول، انکم ٹیکس اور مارکیٹنگ وغیرہ۔ بار بار تبدیلی، فوری تبدیلی۔ نئی ٹیکنالوجی میں اضافے کی وجہ سے ڈیجیٹلائزیشن کا کاروباری ماڈل میں متواتر تبدیلیاں کرتی رہتی ہے۔ شاید آپ نے مصنوعی ذہانت کے بارے میں سنا ہوگا، جیسے پیداوار، مینوفیکچرنگ، سرجری، روبوٹکس اور ڈیزائننگ وغیرہ ہے۔
ویسے ہی مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے۔ رفتار اور درستگی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے کاموں میں تیزی اور درستگی آ گئی ہے۔ انسان غلطیاں کر سکتا ہے لیکن مشین غلطی نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ڈاٹا مائننگ، ڈاٹا مینجمنٹ، ڈاٹا انالیسس، ڈاٹا پروسیسنگ تیز رفتاری اور درستی کی اعلیٰ سطحوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے شعبوں میں تیز رفتاری اور درستی میں اضافہ بھی ہوا ہے، جیسے گورنمنٹ کے شعبوں میں، دواخانوں میں، کامرس، بینکوں میں، اسٹاک مارکیٹ میں، ریئل اسٹیٹ، کمیونیکیشن، نقل و حمل کے شعبوں میں اس کا استعمال آج ضروری ہو گیا ہے۔ ٹیکنالوجی سے چلنے والی، کہنے کی ضرورت نہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن ٹیکنالوجی جدت، تحقیق اور ترقی پر مبنی ہے۔ آپ ان دنوں کو یاد کر سکتے ہیں جب 1980 کی دہائی میں 386 اور 486 مائکرو پروسیسر استعمال کرتے تھے، اور آج ہم 5ویں نسل کے پروسیسر کی بات کر رہے ہیں۔ موبائل ٹیکنالوجی کی دنیا 5G ٹیکنالوجی کی طرف گامزن ہے۔ حوصلہ افزا تخلیقی صلاحیت، فوری اعداد و شمار اور مسائل کے فوری حل کی ضرورت ہے۔ انسانی دماغوں کو ایجاد، اختراع، پیٹنٹ اور تخلیق کی ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں تک کہ تعلیم کے میدان میں ہم 21ویں صدی میں تعلیم کے مقصد کے لیے ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے کی سمت کام کر رہے ہیں۔ آج ہوائی جہاز چلانے والے پائلٹوں کو تربیت دینے کے لیے مصنوعی کاکپٹ اور سیمولیٹر دستیاب ہے۔ اس میں تربیت یافتہ افراد کو حقیقی کاکپٹ کے تجربے کا احساس دلایا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ حقیقی جہازوں کو اڑا سکے۔ اگلا ہے صارفین کی اہمیت۔ ڈیجیٹلائزیشن میں صارفین کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔ صارفین کو خدمات فراہم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انکم ٹیکس فائل کرنے میں، میونسپل کارپوریشن سے پیدائش اور موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں، آن لائن داخلوں میں اور انتخابی نتائج کے اعلان میں ڈیجیٹلائزیشن کی خدمات حاصل کی جاتی ہے۔ اسی کے مقابلے میں اس نے عمل کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، جن کا استعمال کچھ ہی دہائی قبل ہوا کرتا تھا۔ اگلا ہے سماجی تحریک۔ سماجی تحریک کی اصطلاح جرمن ماہر سماجیات لارنس وانسٹین نے 1850 میں پہلی مرتبہ اپنی کتاب فرانس میں سماجی تحریک کی تاریخ 1790 سے آج تک میں استعمال کیا۔ اسے 19ویں صدی میں یورپ میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ سماجی تحریک فطرت، خصوصیات، رفتار اور کاموں میں مختلف ہوتی ہے۔ سماجی تحریکوں میں کوئی انفرادی عمل نہیں رہتا، بلکہ یہ افراد کی اجتماعی کوششوں سے عمل میں آتی ہے۔ کسی بھی تحریک کے لیے کوئی گروہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ انفرادی تحریک کا حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے اجتماعی کوششوں سے ہی کوئی بھی تحریک کامیاب ہوتی ہے۔ سماجی تحریک میں منظم منصوبہ بندی شامل ہوتی ہے۔ اسے ایک جانا بوجھا عمل سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ سماجی تحریکیں دانستہ اقدام ہوا کرتی ہیں جو خطرات میں بے ساختہ نہیں ہوتی۔ سماجی تحریکیں مختلف نظریات کی حمایت کرتی ہیں۔ اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سماجی تحریکیں کی جاتی ہے۔ مقاصد پورے ہو جانے کے بعد تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج سماجی تحریکیں سماجی تبدیلی کا اہم ذریعہ ہے۔ ان میں حاکم کی جانب لائی جانے والی تبدیلیوں کی مخالفت کرنا شامل ہے۔ مثال کے طور پر 3 طلاق کا مسئلہ، جس میں حکومت خواتین کو تحفظ دینے کے نام پر شریعت میں مداخلت کرنا چاہتی ہے، جس کی مخالفت میں پورے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سیکولر غیر مسلموں نے بھی مخالفت کی تھی۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ آزاد ہندوستان میں طرز حکومت، جمہوریت، مقننہ، عاملہ، عدلیہ، قبائلی و ثقافتی رابطے کا مقصد، قبائلی علاقوں میں ترقی، ملک کی ترقی میں یکساں حصہ داری، معیار زندگی میں سدھار، قومی یکجہتی۔ قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹیں، اس کا جواب ہے دہشت گردی، مذہبی تعصب، لسانی تعصب، علاقائی تعصب۔ شہریانہ کے منفی اثرات لکھیے، اس کا جواب ہے جرائم میں اضافہ، ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ، ذہنی تناؤ، بھیڑ میں تنہا رہنا، رہائشی زمین کی کمی۔ سوال نمبر 5 کا بے ہے۔ درج ذیل جو بیانات صحیح ہے یا غلط، وجہ کے ساتھ لکھیے۔ سماج ترقی میں ٹیکنالوجی ہمیشہ مددگار ہوتی ہے، اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح بھی ہے اور کچھ حد تک غلط بھی۔ وجہ ہے ٹیکنالوجی نے سماجی ترقی میں
مدد کی ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن یہ ہمیشہ سماج کے لیے فائدہ مند نہیں رہی۔ وقتی طور پر انسان کو سہولتیں حاصل تو ہوئی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں۔ ٹیکنالوجی ایک واحد فرد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، لیکن پورے سماج کے لیے نہیں۔ صنعتوں میں مشینوں سے انسانوں کی جگہ کام کرنا شروع کر دیا، جس سے بے شمار افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے پیداوار میں اضافہ ضرور کیا، لیکن مصنوعات میں کمزوری اور خراب کوالٹی کی پیداوار بھی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر دودھ کی صنعت دوسرا رخ ہے۔ ٹیکنالوجی نے انسان کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج میڈیکل کے میدان میں اعلیٰ اثرات والی دوائیں موجود ہیں، بہت سی جان لیوا بیماریوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ موسموں پر قابو پانا، مصنوعی بارش، سونامی کی پیشگوئی وغیرہ سے انسانی سماج نے فائدہ ہی حاصل کیا ہے۔ انسان جو لباس پہنتا ہے، اس سے جدیدی کی سطح ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے جدیدیت میں سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی، ثقافت، تعلیم، تہذیب وغیرہ بھی تبدیل شامل ہوتی ہے۔ جدیدیت سماجی تبدیلی کا ایک محرک اور عالمگیر تصور ہے۔ چونکہ جدیدیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس لیے اسے سماجی، گروہی اور انفرادی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سماجی نابرابری کا سماج پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بیان غلط ہے۔ اس کی وجہ ہے سماجی نابرابری سماج کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس سے سماج میں دو طبقات کے درمیان بے چینی پیدا ہوتی ہے، جو سماج میں امن و سکون کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ سماج میں کچھ لوگ تمام عیش و آرام کا مزہ لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ عدم مساوات سے پریشان لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سماجی نابرابری قومی یکجہتی کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ بھارت میں امیر، غریب، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، ادنا و اعلیٰ لوگوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اگلا ہے، شہری سماج میں مزدوروں کی تقسیم پیچیدہ ہے۔ اس کا جواب ہے، بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے شہری سماج میں تعلیم اور قابلیت کی بنیاد پر روزگار ملتا ہے۔ یہ تقسیم منظم شعبے اور غیر منظم شعبوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ منظم شعبوں میں لائسنس یافتہ ادارے شامل ہوتے ہیں۔ اس میں فیکٹریاں، شاپنگ مال، ہوٹل اور بڑے کاروباری ادارے شامل ہوتے ہیں۔ غیر منظم شعبے میں خود کا کاروبار شامل ہوتا ہے، جیسے دکانیں، دستکاری سے جڑے مزدور، دیہی تاجر اور کسان وغیرہ۔ روزگار حاصل کرنے کے لیے مختلف تربیتی ادارے ہر شعبہ میں قائم کیے گئے ہیں۔ مثلاً میڈیکل کے میدان میں خاصی مہارتوں والے کورسز شروع کیے گئے ہیں، جیسے میڈیکل دکاندار، ڈاکٹر، دل کے امراض کے ڈاکٹر، کان ناک گلا کے امراض کے ڈاکٹر، ہڈیوں کے ڈاکٹر، سرجری کرنے والے اور سرجری نہ کرنے والے ڈاکٹر۔ اس طرح سے پیشوں کی تقسیم کورسز اور قابلیت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ جہاں تک مزدوری کی ضابط ہے، صنعتوں میں مزدوروں سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں۔ مثلاً کار بنانے والی کمپنی میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں، لیکن وہ مزدور کا کام ہے ایک دوسرے سے مختلف رہتا ہے۔ مخصوص کام مخصوص وقت میں پورا کرنا مزدوروں سے اس طرح کی امید کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6 کا الف ہے، درج ذیل اقتباس کا مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ یہ رکمنی دیوی کی زندگی کی ایک حقیقی کہانی ہے، جو ریاست مہاراشٹر میں ضلع پال گھر کے واڑہ تعلقے کے گاگوٹھا گاؤں میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہے۔ وہ وارلی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا شوہر ایک معمولی سا کسان ہے، جو 2 ایکڑ اراضی پر کاشت کرتا ہے۔ ان کے 2 بچے، ایک بیٹی 10 سال کی اور بیٹا 6 سال کا ہے۔ دونوں بچے اسکول جاتے ہیں اور واپس آتے ہی وہ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب کاشت کا موسم ختم ہو جاتا ہے یا اگر تیز بارش یا کیڑوں کی وجہ سے چاول کی فصل نقصان پہنچتا ہے تو انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فصل کا ایک حصہ انہیں سال بھر کے ذاتی استعمال کے لیے رکھنا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹے سے حصے میں تور دال بھی ذاتی استعمال کے لیے اگائی جاتی ہے۔ گھر کے پچھواڑے میں سبزیاں جیسے مرچ، ککڑی اور کریلا اگاتے ہیں۔
آف سیزن کے دوران دونوں شوہر اور بیوی اینٹ کی بھٹی پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں جو 7 میل دور ہے، جہاں انہیں نگ کے حساب سے مزدوری ملتی ہے۔ مطلب جتنی اینٹیں بنائیں گے اسی حساب سے پیسے ملتے ہیں۔ مرد یومیہ 300 روپے کماتا ہے، جبکہ خواتین 150 سے 200 روپے یومیہ کما لیتی ہے۔ رکمنی دیوی نے بنتایا کہ آنے اور جانے کے لیے پیدل چلنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف کا کرایہ ایک آدمی کے لیے 35 روپے ہے، جو ان کی برداشت میں نہیں ہے۔ پہلا سوال، ایسے 3 مسائل کی نشاندہی کیجیے جو رکمنی دیوی کے خاندان کو برداشت کرنا پڑتے۔ دوسرا، اس پیراگراف میں جنس کے لحاظ سے فرق واضح کیا گیا، اس کی نشاندہی کر کے مختصراً بیان کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، رکمنی دیوی کے بچے روزانہ 3 میل پیدل چل کر اسکول جاتے اور آتے ہیں۔ دوسرا ہے، شدید بارش یا کیڑے مکوڑے سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا، فصل کے دنوں کو چھوڑ کر دونوں شوہر بیوی کو 7 کلومیٹر دور جا کر اینٹ کی بھٹی میں یومیہ اجرت پر کام کرنا پڑتا ہے۔ چوتھا ہے، 7 کلومیٹر جانے کے لیے 35 روپیہ روزانہ دینا ان کی وقت سے باہر ہے۔ پانچواں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے سال بھر کا اناج اگاتے اور پچھوڑے میں سبزیاں جیسے مرچ، ککڑی اور کریلے اگانا پڑتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، رکمنی دیوی ایک غریب کسان گھرانے کی عورت ہے۔ فصلوں کی بوائی کے علاوہ دیگر دنوں میں شوہر کے ساتھ کام پر جانے کے لیے 7 کلومیٹر پیدل چل کر جاتی ہے۔ رکمنی دیوی کا شوہر یومیہ 300 روپے تو رکمنی دیوی 150 سے 200 روپے کما لیتی ہے۔ یا جنس کے لحاظ سے فرق واضح نظر آتا ہے۔ دونوں شوہر اور بیوی ساتھ ساتھ کام پر آتے ہیں، دونوں اتنا ہی وقت کام کرتے ہیں، لیکن شوہر زیادہ اینٹیں بنا کر زیادہ تقریباً دگنا پیسے کما لیتا ہے۔ چونکہ مرد جسمانی طور پر مضبوط، چست اور تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی مشقت کے قابل ہوتا ہے، جبکہ عورتیں کمزور اور جسمانی طور پر مشقت والے کاموں کے لیے غیر مناسب ہے۔ اس طرح دونوں کے کاموں سے جنس کے لحاظ سے فرق صاف نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 6 کا بے ہے، کوئی ایک ہی کرنا ہے۔ درج ذیل سوالات پر اپنی ذاتی رائے پیش کیجیے۔ پہلا ہے، جین مذہب اور بدھ مذہب نے لوگوں کو امید فراہم کی۔ اس کا جواب ہے، جین مذہب اور بدھزم کے اثرات کی سب سے اہم وجہ 6 صدی قبل عیسیٰ میں مذہب کے تعلق سے پھیلی ہوئی بے چینی تھی۔ ویدک دور میں بیجا رسومات اور قربانی کی رسمیں کافی اخراجات والی تھی۔ اندھی تقلید اور منتر عام افراد کی سمجھ سے باہر تھے۔ اپنشد کو سمجھنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس وقت لوگوں کی سوچ سادہ مذہب اور بیجا رسومات سے پاک مذہب کی طرف بڑھنے لگی۔ عوام عام زبانوں میں مذہب پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ ان سارے مسائل کا حل بدھزم اور جینزم میں موجود تھا، اس لیے لوگ ان مذاہب کی طرف تیزی سے راغب ہوئے۔ بدھ مذہب اور جین مذہب کے عروج سے پہلے ابتدائی ویدک دور اور بعد کے ویدک دور میں مذہب سے متعلق مختلف ضابطۂ اخلاق نافذ تھے۔ بدھ مذہب اور جین مذہب کے عروج سے پہلے ابتدائی ویدک دور اور بعد کے ویدک دور میں عورتوں کو برابری کا حق حاصل تھا اور تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ اس دور میں بہت ساری اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین بھی گزری ہیں، لیکن بعد کے ویدک دور میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے حق سے دستبردار کر دیا گیا۔ عورتوں کو اپنانا رسم سے روک دیا گیا اور انہیں گھریلو کاموں تک محدود کر دیا گیا۔ ذات پات کا نظام مزید سخت ہو گیا۔ ذات کے اعتبار سے پیشوں کا انتخاب کیا جانے لگا۔ ذات کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مرد دم تک انسان جس ذات میں پیدا ہوا اسی ذات کا مانا جاتا تھا۔ عورتوں کو ملکیت کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ اس طرح بعد کا ویدک دور عورتوں کے زوال کا بھی دور کہلاتا ہے۔ مختلف سماجی رسموں سے عورتوں کو روک دیا گیا، انہیں دوسرے درجے پر رکھا گیا۔ مذہب قبول کرنے میں مذہبی عوامل کے ساتھ ساتھ معاشی عوامل بھی شامل تھے۔ دوسرا سوال ہے، کچھ لوگ ڈیجیٹلائزیشن کے عمل میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اس کا جواب لکھنا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے جہاں سہولتیں اور آسانیاں حاصل ہوئی، وہیں سے حاصل خطرات بھی بچا نہیں جا سکتا۔ اکثر اوقات آن لائن کاموں میں انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ درج ذیل وجوہات کی بنا پر لوگ ڈیجیٹلائزیشن کے عمل میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور سروس میں مداخلت ہے۔ جب کبھی بھی ہم انٹرنیٹ سروس کا استعمال کرتے ہیں، اس وقت ہم نظام سسٹم کے استحکام اور کارکردگی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ مطلب انٹرنیٹ نے جب تک ساتھ دیا، اگر انٹرنیٹ کی سروس آہستہ آہستہ چل رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ بھی نہ کھول سکے۔
इस तरह बैंक का सर्वर भी अगर डाउन हो या आर्जी तौर पर दस्तयाब ना हो तो आप बैंक कार्य में मोबाइल के ज़रिए भी रसाई नहीं हासिल कर सकते। दूसरा है सलामती व तहफ़्फ़ुज़ और शनाख्त की चोरी के ख़दशात। आम तौर पर ऑनलाइन बैंकिंग साइट और मोबाइल ऐप्स को महफूज रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है और बैंक मुस्तकिल तौर पर जदीद तरीन हिफाजती प्रोटोकॉल रखते हैं। ताहम कोई भी निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज तरीन नहीं है। बैंक के अकाउंट को हैक किया जा सकता है जिसके ज़रिए चोर हमारे अकाउंट में लॉगिन करके चोरी कर सकता है, इसलिए भी लोग ऑनलाइन पैसों के तबादलों से कतराते हैं। तीसरा है धोखा। बाज़ औक़ात ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए चीज़ों को बहुत सी सफाई के साथ चमकता हुआ जाजिब नज़र बनाकर पेश किया जाता है। जब मतलूबा सामान खोला जाता है तो अदम इत्मीनान होता है। इस तरह के धोखे से बचने के लिए भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग में यकीन करना कम कर रहे हैं। नुकसानात। पहला है ऑनलाइन ख़रीदारी में चीज़ों को जिस्मानी तौर पर मुआयना नहीं किया जा सकता और ना इसे चेक करके आजमाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई कपड़ा हम ना तो पहन कर चेक कर सकते हैं, ना हाथों में लेकर कपड़े की क्वालिटी परख सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन ख़रीदारी में सारिफ चीज़ों की शराइत जानने से महरूम होता है जो कि किसी मकामी स्टोर में देखने को मिल जाती है। तीसरा है ऑनलाइन ख़रीदार में बाज़ औक़ात कीमत और अदायगी की शर्त पर बातचीत करने की ताकत से सारिफ महरूम हो जाता है। चौथा है अक्सर दोबारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और वापसी पर अखराजात सारिफ से वसूल किए जाते हैं। पाँचवा है ऑनलाइन ख़रीदारों के पास अक्सर किसी मसले से निमटने के वक्त बात करने के लिए कोई शख्स या वही शख्स मौजूद नहीं होता। छठा है ऑनलाइन ख़रीदार मुख्तलिफ़ रियासतों के ज़रिए टैक्स फ्री मसनूआत की ख़रीदारी से महरूम रहते हैं। सवाल नंबर 7 है दर्ज झेल सवालों के जवाब 150 अल्फाज में लिखिए। कोई एक। पहला है www वर्ल्ड वाइड वेब मालूमात और गलत मालूमात का एक ज़रिया है। इंटरनेट के असरात के सिलसिले में दर्ज झेल पर तबादला ख्याल कीजिए। वालिदैन, बच्चे, स्कूल। इंटरनेट मालूमात और गलत मालूमात का ज़रिया है। इसके इस्तेमाल पर यह बात क़ायम है कि इसे इस्तेमाल करने वाला किसी मकसद के तहत इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वालिदैन हो, बच्चे या फिर स्कूल ही क्यों ना हो। वालिदैन से मुतालिक इंटरनेट के मुस्बत और मनफी इस्तेमाल के असरात। वालिदैन इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे बैंकिंग, टिकट बुकिंग, तफरीह वगैरह में कसरत से इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। मुख्तलिफ़ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन अपनी मसरूफियात और दिलचस्पी से मुतालिक वेबसाइट्स पर तलाश जारी रखे होते हैं। वालिदैन इंटरनेट का मुस्बत और मनफी दोनों तरह के इस्तेमाल करते हैं, जिसका बराह रास्त असर बच्चों पर पड़ता है। आज बच्चे इंटरनेट के आदी हो चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक 70.3% ख़वातीन जो बचपन में ख़ुद इंटरनेट की आदी थी, इनका कहना है कि इंटरनेट से तालीम हासिल करने में बहुत मदद हासिल होती है, जबकि 78.7% ख़वातीन का मानना है कि इंटरनेट मालूमात हासिल करने का ज़रिया। 100% मर्दों का मानना है कि इंटरनेट तालीम और मालूमात हासिल करने में मददगार साबित होता है, जबकि 64% माओं का इस तरह मानना है कि इंटरनेट किसी हद तक मनफी असरात बच्चों पर डालता है। वालिदैन इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त वक्त के साथ करें और मुनासिब अंदाज में करें तो इसके अच्छे नताइज बच्चों पर देखे जा सकेंगे। आज वालिदैन के पास वक्त की कमी है, वो अपने बच्चों की मुनासिब देखभाल करने से कासिर हैं। सुबह नाश्ता के लिए वालिदैन और बच्चे एक ही टेबल पर बैठे रहते हैं, लेकिन माँ बाप दोनों अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑफिस के ज़रूरी काम करते हुए नाश्ता करते हैं। इससे बच्चे के जहनों में मनफी असरात पैदा होते हैं। बच्चा तन्हाई महसूस करता है और सोचता है कि वालिदैन को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। बाज़ मरतबा वालिदैन गैर मुनासिब फ़िल्में बच्चों के सामने देखने से भी नहीं कतराते, समझकर अगर बच्चा अभी छोटा है, लेकिन कम सिन उम्र से ही बच्चे जहनीत पर अच्छे और बुरे असरात रूनमा होना शुरू हो जाते हैं। वालिदैन का इंटरनेट से मुतालिक सिर्फ मनफी असरात ही नहीं, इसके मुस्बत असरात भी सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर वक्त वक्त पर बच्चों की मालूमात स्कूल से हासिल करते रहने से बच्चों में भी इस बात का एहसास रहता है कि वालिदैन हमारी पढ़ाई से मुतालिक बेदार हैं। इसके अलावा मालूमात पर मुबनी फ़िल्में बच्चों के साथ देख कर इन्हें तफरीह भी फराहम की जा सकती है। अच्छी और बुरी बातों में तमीज़ करना सिखाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो वालिदैन बच्चों के सामने करते हैं, वो चाहे अच्छी वेबसाइट्स खोले या जहानत को ख़राब करने वाली, इसका बराह रास्त असर बच्चों पर पड़ता है।
اگلا ہے مختلف مثالوں کے ذریعے اس بیان کی وضاحت کیجیے۔ گھر یا مذہب کے حوالے سے لکھیے کہ روایتی برادری اپنے رسم و رواج، روایات، عقائد پر قائم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 3 طریقوں پر تبادلہ خیال کرے جس کے ذریعے روایتی برادریوں میں تبدیلی متعارف کروائی جا سکے۔ دیہی علاقوں میں روایتی برادری عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہاں سختی کے ساتھ مذہب، عقائد اور روایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بھارت کی بات ہے، یہاں کی روایتی سماج میں سماجی درجہ بندی کا نظام آج بھی انتہائی سخت ہے، جس پر سختی سے عمل کرنا اس برادری کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ روایتی سماج کے پیشوں میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے۔ کوئی شخصی اپنے سے اعلیٰ درجے والا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ روایتی سماج میں پیشہ پیدائش سے وابستہ ہوتا ہے۔ مساوی حیثیت کا نہ ملنا بھی روایتی سماج میں عام بات ہے، جس میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ روایتی سماج میں مذہب پر سختی سے عمل کرنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے لیے پوتر ہوتے ہیں۔ زندگی بھر بیوی کو شوہر کی بات ماننا اور خدمت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ روایتی ہندو مذہب میں معاشرہ خود مختار نہیں ہے۔ اس میں آج بھی اگر فرد سنگ یا ذات اور روایت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر سخت پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور اسے خارج شدہ یا جلا وطن جیسی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 جنم کا نظریہ آج بھی روایتی سماج میں پایا گیا ہے۔ کرم کا قانون ہندو مذہب، سکھ مذہب اور بدھ مذہب میں موجود ہے۔ جو جیسا کرے گا اس کے اچھے یا برے ہونے کی سزا کا نظریہ آج بھی موجود ہے۔ جہاں تک مسلم سماج کی بات ہے، وہ اپنے ایمان و عقیدے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، جس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، اور شرعی مسائل میں بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی، کمی و بیشی نہیں کی جا سکتی۔ قبائلی روایتی برادریوں میں آج تک کلان میں رہنے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ یہ قبائلی برادریاں ہندو اور مسلم روایتی سماج سے کافی جدا ہے۔ ان سماجی گروہوں میں آج بھی کوئی درجہ بندی نہیں پائی جاتی۔ آج بھی روایتی قبائلی جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ انہیں تبدیلی پسند نہیں اور یہ ہمیشہ روایتی طریقوں سے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ درج ذیل 3 طریقوں پر عمل کر کے روایتی برادریوں میں تبدیلی متعارف کروائی جا سکتی ہے۔ طرز عمل میں تبدیلی۔ روایتی برادریوں کے طرز عمل کی معلومات حاصل کر کے مؤثر پالیسیوں اور ثقافتی روایات میں تبدیلی کے ذریعے ان کے طرز عمل میں تبدیلی ممکن ہے۔ روایتی سماج کے سبھی افراد کے لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ سرکار کی طرف سے پیش کردہ مواقع کا پورا استعمال کرے۔ تحقیقی پروگراموں کی شروعات کی جانی چاہیے جو سماج کی خواہشات اور ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کرتی ہے۔ دوسرا ہے پالیسیوں میں تبدیلی۔ وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے مزاج کے مطابق پالیسیوں میں تبدیلی کی جانی چاہیے۔ ہر سماج کے اپنے طریقے ہیں۔ فیصلہ کرنے کی حکمت عملیوں میں ہیرا پھیری کسی خاص برادری یا فرد کے اندر مختلف ضروریات سے ذاتی طور پر منسلک کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی مثبت تبدیلی کو فروغ دینے اور حقیقی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے انتہائی مؤثر طریقے ہیں۔ تیسرا ہے روایتی سماج میں رضاکارانہ خدمات۔ روایتی برادری میں مثبت اثرات مرتب کرنے کے لیے نئی تنظیم کی شروعات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی تنظیم کے ساتھ رضاکارانہ خدمات دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی تنظیم کے ذریعے کھانا کھلانے کی خدمات، بچوں کی تدریس یا سامان کی فراہمی کے ذریعے بھی خدمات انجام دی جا سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔